امپورٹڈ وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے اپنا پہلا خطاب کیا قوم سے. پہلے ان کو 8 بجے کرنا تھا, پھر 9 بجے کرنا تھا, پھر 10 بجے کرنا تھا, پھر 10:55 پہ کرنا تھا. تو بار بار ٹائم تبدیل ہوتا رہا اور بڑی مشکل سے انہوں نے خطاب کیا اور ایسا لگتا تھا پتہ نہیں آج وہ کیا کر دیں گے. لیکن یہ تھا وہ خطاب, لکھا ہوا ٹیلی پرومپٹر کے اوپر ایک خطاب تھا. یا پتہ نہیں ہمیں عادت پڑ گئی ہے ایک ایسے وزیراعظم کو سننے کی جو فی البدی بات کرتا ہے, جو کھل کر بات کرتا ہے, جو دل سے بات کرتا ہے. ایک ایسا شخص یہاں پہ وزیراعظم رہ کر گیا ہے. تو اب شہباز شریف صاحب آئے ہیں تو ٹیلی پرومپٹر کی دوبارہ عادت ڈالنی پڑے گی. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب وہ جانتے ہوں جو شاید عام آدمی کو نہیں پتا, یا ان کے پاس وہ انفارمیشن ہو جس کی بنیاد پہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6 دن کے اندر اندر اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی اور الیکشن آ جائیں گے. ہو سکتا ہے ان کا اندازہ درست ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا اندازہ غلط ہو اور یہ امپورٹڈ حکومت جانے کا نام نہ لے اور ان کو دوبارہ ایک تحریک چلانی پڑے. لیکن ایک بات تو آپ اپنے ذہن میں لائیں کہ کیا کل کے فیصلے کو اگر تسلیم کر لیں آپ یا مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ فیصلہ عمران خان کا غلط تھا, تو کیا اس ایک غلط فیصلے کی وجہ سے عمران خان کرپٹ ہو گیا؟ کیا اس ایک فیصلے کی وجہ سے وہ بزدل ہو گیا؟ کیا اس ایک فیصلے کی وجہ سے وہ غلامی اس نے قبول کر لی؟ کیا اس ایک فیصلے کی وجہ سے عمران خان ان سب لوگوں سے برا ہو گیا جن کے خلاف آپ کھڑے تھے؟ یعنی آصف علی زرداری, نواز شریف اور فضل الرحمان, اگر اب آپ کو وہ اچھے لگ رہے ہیں عمران خان کے ایک فیصلے کی وجہ سے, یا آپ ان کو ایک آپشن کے طور پہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں اب ان کو رہنا چاہیے کیونکہ عمران خان نے یہ کر دیا, تو یہ آپ کی اپنی کمزوری ہے. انسانوں کے فیصلے کبھی ٹھیک ہوتے ہیں, کبھی غلط ہوتے ہیں. آپ کو اپنے لیڈر میں کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ یعنی نارملی میں اگر سوچوں کہ کوئی بہتر آدمی کون ہو سکتا ہے پالیٹکس میں, تو میں یہ سوچوں گا کہ ایماندار ہونا چاہیے, میں یہ سوچوں گا کہ کرپشن نہ کرے, میں یہ سوچوں گا کہ وہ شخص جو ہے وہ دلیر ہونا چاہیے, میں یہ سوچوں گا اس میں قائدانہ صلاحیتیں ہونی چاہیے, میں یہ سوچوں گا اس کو اپنی قوم کا درد اور فکر ہونا چاہیے, میں یہ سوچوں گا اس میں آزادی اور خود مختاری کا جذبہ ہونا چاہیے, اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں. یعنی بطور مسلمان میں یہ بھی سوچوں گا کہ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے آواز اٹھانے والا ہونا چاہیے. میں یہ بھی سوچوں گا کہ اسلام و فوبیا کے خلاف بات کرنے والا بھی ہونا چاہیے, امت مسلمہ کے لیے بات کرنے والا بھی ہونا چاہیے. یعنی میں اور بہت ساری چیزیں سوچوں گا. اگر وہ چیزیں کسی ایک آدمی میں پاکستان میں اس وقت نظر آتی ہیں تو مجھے تو عمران خان میں نظر آتی ہیں. تو اس لیے کسی ایک واقعے کو یا ایک انسیڈنٹ کو یا ایک فیصلے کو بنیاد بنا کر میں اپنی سوچ نہیں بدل سکتا, کیونکہ اعصابی طور پہ آپ کو بہت مضبوط ہونا پڑے گا. اور کبھی آپ 1 مرتبہ میں کامیاب ہوتے ہیں, کبھی 2 مرتبہ میں, کبھی 10 مرتبہ میں کامیاب ہوتے ہیں. یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نکلیں گے اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. بہت ساری چیزیں عمران خان صاحب کو پتا تھی, وہاں کس طرح کے حالات تھے. فوج کو تحریک انصاف سے لڑانے کی ایک پوری سازش تیار تھی اور وہ ہو سکتا تھا, اور اس کے لیے وارننگ موجود تھی. کچھ مجھے سورسز نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو کچھ یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے. ممکن ہے کہ 6 دنوں کے اندر اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں, اور اب تو صرف ایک چانس رہ گیا ہے. شہباز شریف صاحب کی تقریر سن کے مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ ان کا جانے کا موڈ نہیں ہے, یہ جانا نہیں چاہتے, اور ان کو اداروں کی پوری سپورٹ بھی ان کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی اتحادی چھوڑ کے چلا جائے اور اس کی وجہ سے ان کی حکومت گر جائے. وہ اتنی تھن میجورٹی والی حکومت کسی بھی وقت گر سکتی ہے اور جلدی ہی گر جائے گی, آپ خاطر جمع رکھیے. اب آ جائیں شہباز شریف صاحب کے خطاب پہ. انہوں نے کوئی باتیں کی ہیں بڑی عام, آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا عوامی مطالبے پر حکومت تبدیل کی. یہ کس طرح کا عوامی مطالبہ تھا جس پہ شہباز شریف صاحب نے حکومت تبدیل کی, اور اگلے دن بغیر کسی کال کے پورا پاکستان سڑکوں پہ آ گیا. یعنی یہ ایک ایسا عوامی مطالبہ تھا جس کے اوپر شہباز شریف نے حکومت تبدیل کر دی کہ پورا کا پورا پاکستان اگلے دن سڑکوں پہ آ گیا. 50 سے زیادہ شہروں میں ان گنت لاکھوں لوگوں کا سمندر سڑکوں پہ ہر جگہ موجود تھا, کراچی سے لے کر خیبر تک. تو یہ ایک تو غلط بات ہے کہ عوامی مطالبے پر حکومت تبدیل کی, کیونکہ عوام کے لیے اس حکومت نے بعد میں کیا کچھ نہیں. جب سے یہ حکومت آئی گھی بہت زیادہ مہنگا, کوئی 30% مہنگا ہو گیا گھی. جب سے یہ حکومت آئی آج پھر آٹا دوبارہ مہنگا ہو گیا. جب سے یہ حکومت آئی 4 مرتبہ بجلی مہنگی ہو چکی ہے, 5ویں مرتبہ ہونے جا رہی ہے. یہ حکومت آئی 30 روپے لیٹر پیٹرول پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنا مہنگا ہوا. یہ حکومت آئی 20% ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. یہ حکومت آئی بدترین شیلنگ خواتین اور بچوں کے اوپر کی گئی. یہ حکومت آئی لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے ان کے گھروں کے اندر پولیس گھسی اور بدترین ٹارچر کیا ہے. اور بے شمار چیزیں ہیں, میں آپ کو گنوا سکتا ہوں. روس کے ساتھ تیل کا اور گندم کا دونوں سودے کینسل. چائنا کے ساتھ جو تعلقات رول بیک,
सी पैक अथॉरिटी खत्म। जब से हुकूमत आई है इंपोर्टेड, ये सिर्फ अमेरिका की बात सुनती है बस, और अमेरिका के साथ चलती है। बहरहाल अवामी मुतालबे पे हुकूमत नहीं आई, हुकूमत इनके अपने ज़रूरियात थी जिनके तहत आई है, क्योंकि इन्होंने आते ही अपना नैब के पर काटे हैं। आज शहबाज शरीफ ने खिताब में उस पर कोई बात नहीं की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट छीन लिया है, इस पर शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कोई बात नहीं की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म कर दिया है, इस पर शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कोई बात नहीं की। दो मुतनादी शख्सियात को, पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का मेंबर लगा दिया इलेक्शन कमीशन का, और रातों रात खामोशी से लगा दिया है वारदात डाल के, उस पर शहबाज शरीफ ने कोई बात नहीं की। नए चेयरमैन नैब के लिए जो 3 नाम सामने आए, इंतहाई मुतनाज़ नाम है, उनके ऊपर शहबाज शरीफ ने कोई बात नहीं की। शहबाज शरीफ ने कहा कि 3 दहाइयों में इतनी तबाही कभी नहीं देखी, और यानी 3 दहाइयों की कहते हैं हमारी सियासत है, हमने इतनी तबाही कभी नहीं देखी। वाकई हमने इतनी तबाही कभी नहीं देखी जितनी इस वक्त है। यानी डॉलर को ये लेकर चले गए 205 रुपए तक, तो ये तबाही शहबाज शरीफ साहब ने ही डाली है। इससे पहले हमने ना कभी इतना महंगा पेट्रोल देखा, ना इतना महंगा डॉलर देखा, ना इतनी झुकी हुई और कमज़ोर हुकूमत देखी। पाकिस्तान को बचाने का कहते जी हमने चैलेंज कबूल किया। एक्चुअली पाकिस्तान को नहीं बचा रहे, ये अपनी स्किन बचा रहे हैं, अपनी खाल बचा रहे हैं, अपना माल बचा रहे हैं। आते ही इन्होंने सबसे पहले फोकस किया, बंदे इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, सबके नाम ECL से निकाल दिए, ट्रांसफर पोस्टिंग है इस तरीके की कि अपने केसेस खत्म करने के दहाने पे इन्होंने पहुंचा दिए।